الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج کے صرف وائس والے بناتے ہوئے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آج کے اس پر آشوب دور میں اگر کوئی ذات آئیڈیا بننے کے لائق ہے اور نقطۂ اتحاد پر اور اشتراک پر رہنے کے قابل ہے تو وہ صرف اور صرف ذات رسول اکرم ہے. کیونکہ اگر ذات رسول اکرم کا دنیا آج مطالعہ کر لے اور صحیح طریقے سے رسول اکرم کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرے تو آٹومیٹک طور پر یہ دنیاوی اختلافات ختم ہو سکتے ہیں اور ختم کیے جا سکتے ہیں. کیونکہ میں نے بارہا اس چیز کے اوپر زور دیا ہے کہ لوگوں نے رسول اکرم کی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا ہے اور ویسا ان کی ذات کو نہیں پہچانا ہے کہ جیسا حق تھا. کیونکہ رسول اسلام نے زندگی کے ہر موڑ کے اوپر ہر لمحے کے اوپر اپنی زندگی کا جو نمونہ پیش کیا وہ ہمارے لیے چاہے ہماری انفرادی زندگی ہو چاہے ہماری اجتماعی زندگی ہو ہر ایک کے لیے آئیڈیل ہے اور نمونہ ہے. کیونکہ رسول اسلام نے اپنے 23 سالہ تبلیغی دور کو اس انداز میں پیش کیا ہے اور اس انداز میں بتایا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ 23 سالہ زندگی رسول کی نہیں ہے بلکہ یہ 23 سال کا تجربہ آپ نے اس حوالے سے ہمارے سامنے پیش کیا کہ اگر تم اپنے وطن میں ہو تب بھی تمہیں کس طریقے سے زندگی بسر کرنی چاہیے, اگر تم ہجرت کر کے دوسرے شہر میں چلے گئے ہو تب بھی تمہیں کس طریقے سے زندگی بسر کرنی چاہیے, اور اگر تم امن و امان کے دائرے میں زندگی بسر کر رہے ہو تو تمہیں کن باتوں کا لحاظ ہونا چاہیے, اور اس کے علاوہ اگر جنگی حالات سے دو چار ہو تب تمہیں کس طریقے سے زندگی بسر کرنی چاہیے. اور سب سے بڑھ کر کے رسول نے جو داخلی ماحول تھا جسے کہتے ہیں آج کے زمانے میں اندرونی ماحول اور اندرونی حالات, ایسے موقعوں پر بھی رسول اکرم نے جو اپنی زندگی کے حسین ترین لمحات اور تجربے جو ہم کو دیے ہیں وہ یہی دیا کہ اگر اندرونی بغاوتیں پائی جائیں, اندرونی حالات خراب ہوں تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کبھی اندرونی حالات خود انسان کے اپنے گھر کے ہوتے ہیں اور کبھی سماج کے محلے کے اور پڑوسیوں کے ہوتے ہیں. یعنی ایسے حالات میں رسول اسلام نے یعنی کس طریقے سے اپنی زندگی کو اسوہ بنا کر کے پیش کیا ہے, آج ضرورت ہے اسی زندگی کے مطالعہ کرنے کی. آج ضرورت ہے انہی حالات کو صحیح طریقے سے پہنچانے کی. آج ضرورت ہے انہی حالات کو صحیح طریقے سے پیش کرنے کی
کہ ہم یہ دیکھیں کہ رسول اسلام نے اپنی زندگی کو کیسے آئیڈیل بنایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم چند روزہ زندگی، جبکہ رسالت کی ذمہ داریاں اس طریقے سے ہمارے یا آپ کے کاندھوں پر نہیں ہیں جیسے رسول اسلام کے کاندھوں پر تھیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس دور میں جو حالات رسول اکرم کے زمانے میں پیدا تھے، تو اس زمانے کے حالات کا اگر یہ جائزہ لیا جائے تو اس زمانے میں حالات علیہ السلام بد سے بدتر تھے. تہذیب اور امن و امان نام کی چیز جتنی آج کتابوں میں موجود ہے اتنی اس وقت موجود نہیں تھی. جتنے لوگ بظاہر آج پڑھے لکھے کہے جاتے ہیں اتنے لوگ اس دور میں پڑھے لکھے نہیں تھے. یعنی آپ غور کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ عرب کی جاہلیت کی ایک مثال دی جاتی تھی. وہ بدو کہلائے جاتے تھے. بدوی ماحول تھا ان کا، بالکل دیہاتی، جسے اپنی زبان میں اگر اردو میں کوئی لفظ استعمال کیا ہے جسے کہتے ہیں اجڑ قسم کے تھے، گنوار، یعنی اس طریقے سے. اور اوپر سے جہالت. آپ جب کسی ایسے گاؤں میں پہنچ جائیں کہ جہاں کے لوگ شہرت رکھتے ہوں، اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو صرف ایک ماموریت دے دی جائے کہ فلاں انسان کو آپ سمجھا دیجیے. آپ سمجھانا تو دور کی بات، 10 منٹ 15 منٹ اور اس کے بعد خود اسی سے لڑ لیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیوں لڑ لیں گے؟ کیونکہ آپ کے اندر اتنا برداشت کا مادہ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں فالتو ہوں جو تمہارے پیچھے ہو کر بات کر رہا ہوں. بیکار سمجھ رکھا ہے. بتائیے، ہم انہیں کچھ سمجھا رہے ہیں. یعنی اس طریقے سے آپ اپنی بات کا اظہار کریں گے اور اس کی توجیہ کریں گے کہ صاحب ہم نے، یعنی اگر ان کے اوپر غصہ کیا تو کیوں کیا، ان کے اوپر ناراضگی کی تو کیوں کی، ہم نے ان سے دوری اختیار کی تو کیوں کی. یعنی یہ سب حالات آپ بیان کریں گے. لیکن رسول اکرم کی اگر ذات کا مطالعہ کریں، آپ دیکھیے حتی الامکان رسول اکرم نے اپنی زندگی کے ہر محاذ کے اوپر کیا کیا ہے؟ سمجھوتا کیا ہے. زندگی کے ہر محاذ پر ایک صلح کے باب کو چھوڑ رکھا ہے، ولو کوئی بھی ہو. اور اس کے بعد اگر آپ مطالعہ کیجئے جنگ بدر، جنگ احد، جنہیں اسلام کی عظیم ترین جنگیں کہی جاتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ جنگیں ہیں کہ جو خود رسول اسلام کے زمانے میں اور ان کے دور میں یہ جنگیں ہوئی ہیں. لیکن اس دور میں جب رسول اسلام جنگ کو فتح کر لیے تو آپ کے ہی طرف والے جو تھے کہاں مصروف ہو گئے تھے. رسول کو چھوڑ کر کے مال منال اسباب لوٹنے میں لگ گئے. یہ بھول گئے کہ رسول اسلام کی جان کی حفاظت کی بھی ذمہ داری مسلمانوں کے اوپر ہے. ان کو چھوڑ کر کے کیا ہو گیا؟ مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کے لیے. اور دشمن نے جو اس وقت کفار تھے انہوں نے دیکھا کہ بہت اچھا موقع ہے ان سے گاؤں میں جا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خالی ہتھیار ہے، خالی اس وقت بٹورنے میں لگے ہیں. آپ الفاظ غور کیجیے. یعنی اس دور میں جو لوگ تھے وہ کس چیز میں مصروف تھے؟ بٹورنے میں مصروف تھے. کفار نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا، اور فائدہ اس طریقے سے اٹھایا کہ دیکھا یہ غفلت میں ہیں، غافل ہیں، ان کے اوپر حملہ کر دیا. اور حملہ کرنے کے بعد آپ جا کر کے تاریخ وہ کیجیے گا کہ اس جنگ میں کفار نے ایک نعرہ دیا، قد قتل محمد. نعرہ کیوں مدد کیا؟ تاکہ پتا چلے کہ ایک طرف جو
محمد کے چاہنے والے تھے ان کو کفار نے گھیر لیا اور ادھر جو ان کے لیڈر تھے ان کو قتل کر دیا. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو نفسیاتی جنگ ہونی چاہیے تھی، جو سائیکالوجیکل جنگ کہی جاتی ہے، بغیر کسی تلوار کے صرف زبان سے اور ذہن سے لڑی جاتی ہے، وہی چیز کفار نے کیا کرنا چاہیے؟ پیش کرنا چاہیے کہ ادھر مسلمانوں کو گھیرا، ادھر محمد کے قتل ہونے کا نعرہ بلند کر دیا. ایسے موقع پر جو اسلام کے حقیقی وارث ہوتے ہیں وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کیا کرتے ہیں؟ حفاظت میں اس کی آتے ہیں کہ جو اس زمانے کا قائد اور رہبر تھا، لیڈر تھا. مسلمانوں کو چھڑانے کے لیے مولا علی نہیں گئے. بہت غور کیجیے گا، جو نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں، نتیجہ یہ نکالنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ رسول اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں کے اوپر تھی اور مسلمانوں نے رسول کو چھوڑ کر کے مال کی جمع آوری میں لگے ہوئے تھے. اب جب جمع آوری کرتے ہوئے کافروں نے دیکھا تو حملہ کر دیا اور ادھر نعرہ بلند کیا کہ محمد قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ مولا علی نے اپنے کو فوراً وہاں سے رسول کے پاس پہنچایا اور اس جنگ میں خود مولا علی کو 16 ضربیں لگی ہیں رسول کی حفاظت کرنے کے لیے. کسی اور جنگ میں آپ نے مولا علی کی اتنی ضربوں کا تذکر نہیں ملے گا جتنا اس جنگ میں ملا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کے باوجود بھی مولا علی نے رسول کی حفاظت کرنا نہیں چھوڑی. ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اگر آج کسی کو اپنے سماج کے اعتبار سے ایک جملہ کہہ دیں کہ پنکا دیا جائے، صرف ایک لفظ کہہ کے، وہ کیا کرتا ہے کہ صاحب میرا موڈ خراب کر دیا، میں تو بہت اچھے موڈ سے آیا تھا آج کام کرنے کے لیے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اگر ایسے ہی ہوتا تو انسان پنک کر کے بھاگ چکا ہوتا. لیکن جن کی نظر میں اپنا خیال نہیں مقصد کا خیال ہوتا ہے وہ ہمیشہ جنگوں سے کسی بھی نازک مرحلے پر اپنے رہبر اور قائدین کو چھوڑ کر کے نہیں جاتے ہیں، کیونکہ قائدین کا پیچھے ہٹ جانا پوری قوم کی شکست ہوتی ہے. اور اگر قوم کو صرف پنکا کر کے بھگا دیا جائے، جیسے بہت سارے لوگ نمایاں شخصیتیں تھیں جو احد کی پہاڑیوں کے اوپر اچھلتی ہوئی نظر آ رہی تھیں، کہ خود کا بیان ہے کہ ہم تو اس پہاڑی کے اوپر ایسے اچھل رہے تھے جیسے پہاڑی بکریاں. تشبیہ بھی کتنی اچھی تھی. آپ سوچئے، یہ میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی واہواہی میں یہ چیز کہہ گئے. ایسے ہی آج بھی ہمارے زمانے میں بہت سارے افراد ایسے پائے جاتے ہیں. کہا دیکھا فلاں کو کتنا اچھا ہم نے پھنسایا. کہتے نہیں کہتے. اور بعض بدبخت تو ایسے ہوتے ہیں جو ان حالات میں اور ان ایام میں ہوتے ہی نہیں، اور اس کے بعد آ کر کے کسی واقعے کو ایسا بیان کرتے ہیں جیسے معلوم لیا کہ اس واقعے کے چشمدید گواہ یہ نہیں ہیں، مطلب کوئی اور نہیں بلکہ یہی ہیں. جبکہ حقیقت اور واقعیت کیا ہے؟ حقیقت اور واقعیت یہ کہ اصل موقع پر یہ تھے ہی نہیں، اصل مقصد پر یہ تھے ہی نہیں، اصل جگہ پر یہ تھے ہی نہیں. تو جب ایسے حالاتوں میں تاریخ قلم بند کی جائے گی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ رسول اسلام کی شخصیت ابھر کر کے آئے گی، رسول اسلام کا کردار آئے گا سامنے، رسول اسلام کا اخلاق آئے گا سامنے؟ نہیں. ایسے موقع پر بکے ہوئے تاریخ نویسوں کے قلم کام آئیں گے، جو حکومتیں
اپنے مفاد کے لیے ایسے لوگوں کا استعمال کرتی ہے، چاہے وہ، پھر ایک جملہ کہہ رہا ہوں میں بار بار، چاہے وہ شورا کی صورت میں ہو، چاہے وہ علماء اور ذاکرین کی صورت میں ہو، چاہے وہ انجمنوں یا حیاتوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ نمایاں شخصیتوں یا یعنی پیسے والوں کی صورت میں ہو، ان کا استعمال ہر دور میں حکومت نے کیا ہے۔ تو آج ضرورت کی چیز کی ہے، اسی چیز کی ہے کہ رسول اسلام کی اگر شخصیت کو صحیح سے پہچاننا ہے تو تعصب کی اہنت اتارنی پڑے گی، تعصب کا چشمہ دور رکھنا پڑے گا، اور رسول اسلام کو عام جیسا انسان نہیں بلکہ ایک معصوم جیسے پیراہے میں، معصوم جیسے سانچے میں، کہ جو عصمت میں ڈھلی ہوئی شخصیت ہو، اس میں جب آپ دیکھیں گے اور غور و فکر کریں گے تب رسول کی شخصیت آپ کو پاک، صاف ستھری، ہر چیز سے منزہ اور مبرہ نظر آئے گی۔ لیکن جب آپ رسول کو اپنے جیسا سمجھیں گے کہ رسول کون، ہم جیسے، تو جیسے تم گناہ کرتے ہو، جیسے تم مکاریاں کرتے ہو، جیسے تم جھوٹ بولتے ہو، جیسے تمہارے اندر مکاریاں پائی جاتی ہیں، ایسے ہی علیہ باللہ تم رسول کو بھی سمجھو گے کہ جیسے ہم لوگ بھی جھوٹ بول لیتے ہیں ایسے رسول بھی جھوٹ بولتے ہوں گے۔ تو نہ کبھی تمہاری شخصیت نکل کر کے سامنے آئے گی اور نہ کبھی رسول کی تصویر صحیح سے سامنے آ پائے گی۔ اس بات یہ تو آج ضرورت ہے رسول اسلام کو آئیڈیل بنانے۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، کہ جو شخص اللہ سے آرزو رکھتا ہے، امید رکھتا ہے اور قیامت کے اوپر یقین رکھتا ہے تو اسے چاہیے ذکر اللہ کثیرا، تو وہ اللہ کے ذکر کو سب سے زیادہ کرے۔ لیکن آج ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ قصیدے کس کے گائے جا رہے ہیں؟ آپ غور کیجئے، تمام حالات کو توڑ موڑ کے کس کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے، جب تک یہ بینش، یہ دوربین نگاہیں سیاست علوی کے دائرے میں نہیں آئیں گے تب تک رسول اسلام کی شخصیت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اسلام کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے علی جیسی پاکیزہ دینت چاہیے، علی جیسی شخصیت چاہیے، علی جیسا دلیر اور بہادر اور عبادت گزار جیسا بندہ چاہیے کہ جو ہر محاذ کے اوپر کی عبادت کی بات آئے تو کہے تم ہمیں دیکھو، رسول کو بعد میں دیکھنا، شجاعت کی بات آئے کہے ہمیں دیکھو، تم نے بعد میں دیکھنا، کردار کی بات آئے تم ہمیں دیکھو، انہیں بعد میں دیکھنا۔ اس لیے کہ جب تم دیکھو گے کہ ان کا نائب اتنا اچھا ہے تو وہ شخصیت خود کیسی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فقد قال علی علیہ السلام انما انت عدد ایام فکل یوم یمضی علیک یمضی ببعضک، صلوات محمد و عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو
اس عنوان کے اوپر جاری اور ساری ہے کہ تنظیم وقت کی اہمیت کیا ہے اور ٹائم مینجمنٹ کے اوپر گفتگو چل رہی ہے، اور ٹائم مینجمنٹ سے ہم کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کس طریقے سے اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اس پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ اور اگر آپ بخوبی نگاہ کریں، بخوبی نظر دوڑائیں، تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ انسان کے پاس صرف اور صرف گنے چنے دن ہیں۔ جیسا کہ مولا کہتے ہیں انما انت اعداد فکل یمزن علیک یمزی ببازی، کہ تمہارے پاس گنے چنے دن ہیں اور بہت جلدی سے یہ دن تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، جیسے بہتوں کے ہاتھوں سے یہ دن نکل چکا ہے۔ آج انسان کیا سوچ رہا ہے؟ انسان یہی سوچ رہا ہے کہ اس دنیا میں آ گیا تو سب کچھ اس کے ہاتھوں میں، جبکہ یہ بھول گیا کہ سب کچھ تو دور کی بات ہے، جسے وہ اپنا کہتا ہے وہ اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اپنا کسے کہتا ہے؟ انسان کہتا ہے بھائی آپ کی زندگی کتنی کا پتہ نہیں، اسی پوچھی آپ کی عمر کتنی، ایج کتنی، کہے گا اتنے سال، کہا اسی ایج کو تم روک کر کے دکھا دینا تو جانے روک سکتا ہے؟ یعنی جس پہ دعویٰ خود اس کا اپنا ہے، جسے ہم کہتے ہیں ہماری زندگی، مائی لائف، صحیح ہے، میری زندگی، تو جس کے ساتھ خود میرا لگا ہوا ہے اس پر بھی ادھیکار کس کا ہے؟ آپ ایمانداری سے بتائیے کس کا ادھیکار ہے؟ آپ کا ہے ہی نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو آپ اس کو اپنے اختیار میں رکھتے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کہے نہیں یہ میرے اختیار میں ہے، تو بیمار ہو جائے تو بیماری کو دور کر کے دکھا دے تو جانے، بیمار ہو جائے صحت یاب ہو کر کے دکھا دے تو جانے، مگر یہ کہ اللہ نے راستے اور ذرائع بتا رکھے ہیں کہ جاؤ، ہم نے وسیلے کے طور پر ڈاکٹروں کو، دواؤں کو، میڈیسین کو رکھا ہے، اس کو استعمال کر لو گے صحت دے دیں گے، لیکن ہاں ایک لمٹ تک، کبھی ہو سکتا ہے ہم تمہیں اسی بیماری کے عالم میں موت دے دیں، تو یہ موت کو تم روک سکو تو جانے، زندگی کو بچا سکو تو جانے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے۔ کیوں نہیں لگا سکتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو آپ اپنا کہہ رہے ہیں وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو جب آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور گنے چنے دن ہیں، آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں آج ہم نے کیا کیا، کل کیا کیا، پرسوں کیا کیا، آنے والے 2 دن بعد کیا کریں گے، آنے والے ہفتے دن کے بعد کیا کریں گے، آنے والے 1 مہینے بعد کیا کریں گے، آنے والے ابھی یہ زمانہ آپ دیکھیے رجب کا شروع ہے، رجب کے بعد شعبان ہے، شعبان کے بعد رمضان ہے، آپ یہ سوچیں کیا کریں گے؟ کیا تہذیب نفس کا آغاز کیا؟ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ تہذیب نفس کے آغاز کے لیے پاکیزہ دینت کی ضرورت ہے، اور آج انسان کتنی مختاریوں میں گھرا ہوا ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ مثلا ایک مثال دے رہا ہوں، سماج سے ملی جلی مثال دے رہا ہوں۔ کبھی کبھی پہچانیے ان افراد کو جن کے دل میں سماج کا درد نہیں ہوتا، دکھاوے والا نہیں، دکھاوے والے اور زبان والے بہت سارے مل جائیں گے، سمجھ رہے ہیں، لیکن جن کو واقعی حقیقی درد ہوتا ہے کہ انسان کی گنی چنی زندگی ہے، کچھ کر جائے، کچھ سماج کی خدمت کر جائے، کچھ سماج کے لیے جی کر کے چلا جائے، اور کچھ سماج کو جینے کا سلیقہ دے کر کے چلا جائے۔ ایسے افراد اگر آپ چراغ لے کر کے بھی ڈھونڈیں گے تو آپ کو میسر نہیں ہوں گے، لیکن ایسے افرادوں کے پیچھے جو ایک مکاروں کا ایک ٹولہ لگا ہوا ہے،
جو ایک بےایمانوں کا پورا گروہ لگا ہوا ہے، جو ایک چالباز اور دغابازوں کی ایک پوری ٹیم لگی ہوئی ہے، ان کو مقصد سے مطلب نہیں ہے، ان کو صرف اس سے مقصد ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمارے ہاتھ میں کیسے آ جائے، ختم ہوتی ہے تو ہو جائے، اور اگر یہ چلتی ہے تو ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ آپ بتائیے کیا ایسے لوگ دین کے کبھی بھی خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، آپ اندازہ لگائیے ذرا سا، کبھی نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انہوں نے کبھی کچھ کیا ہوتا تو کسی بھی چیز کے مٹنے کا یا ختم ہونے کا انہیں درد ہوتا۔ آپ سوچئے، کچھ کیا ہوتا تو درد ہوتا، لیکن کسی چیز کو ہڑپنے میں اور کسی چیز کو بنانے میں دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک باپ جب اپنا گھر بناتا ہے، اپنے ایک ایک پائس جمع کر کے، اور اسی کی نظروں کے سامنے جب بیٹا توڑنا چاہتا ہے تو باپ یہ آنسوؤں کو دیکھیں، وہ خون کے آنسو روتا ہے، یہی روتا ہے، ولو وہ کچھ نہ کہے۔ کبھی آپ نے بزرگوں کو اس انداز سے دیکھا ہے کہ وہ کبھی اپنی بنائی ہوئی چیز کو ولو وہ ایک چھپر کی صورت میں ہو، ولو وہ ایک چادر کی صورت میں ہو، ولو وہ ایک ٹین کی صورت میں ہو، ولو وہ کچے مکان کی صورت میں ہی ہو، وہ وہاں رہنا گوارا کرتے ہیں، اے سی روم میں، پکے مکان میں رہنا گوارا کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری بذات، ہماری پونجی، ہماری محنت، ہمارا حاصل، ہم نے جو کچھ کیا وہ صرف اور صرف یہ ہے۔ لیکن اسی چیز کو جتنی تکلیف ماں باپ کو ہوگی بیٹے کو ہوگی۔ مثال دے رہا ہوں میں، بیٹے کو ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے کو بنا بنایا مل رہا ہے، اس نے خریدا نہیں ہے، اس نے بنایا نہیں ہے، اس نے اس کو بنانے کی کوشش نہیں کی ہے، بلکہ اس کو وہ اپنے انداز سے ڈھالنا چاہ رہا ہے، اور اگر اسی میں ماں باپ رکاوٹ کر لیں تو بچہ پنک کر کے بھاگ جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں؟ سوچ سکتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ اپنی پچھلی کمائی کو، محنت کو، مشقت کو، اپنی یادوں کو، اپنے ارمانوں کو، اپنی حاجتوں کو اس میں دیکھ رہے ہیں، اور بچہ کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو ہم اپنے نام سے کیسے منسوب کر دیں کہ اس محل کو فلاں کے بیٹے نے بنوایا ہے۔ یعنی ایک چیز کو ڈائیورٹ کر کے نام کس کا آ جائے؟ بیٹے کا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، آپ بہت غور کیجئے گا، چونکہ جتنی بھی مثالیں ہماری دی ہوئی ہوتی ہیں یہ حقیقت سے اور سماج سے بہت قریب ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مولانا نامدار کے جملے کہیں نہ کہیں جا کر کے نشتر کا کام کر جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ دوسری مثال دے رہا ہوں، کبھی بیٹے نے جب الگ مکان بنوایا اور جب وہی اپنے ضعیف ماں باپ کو لانا چاہتا ہے تو ماں باپ اس مکان کو قبول کیوں نہیں کر پاتے؟ آپ سوچئے ذرا، اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ماں باپ بیٹے کے بنائے ہوئے مکان کو قبول کیوں نہیں کر پاتے؟ اور اگر وہ آتے بھی ہیں تو بالکل بحیثیت 2 4 10 دن کے مہمان بن کے، اور اس کے بعد وہ وہاں سے پلٹ جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ میرے بیٹے کا مکان۔ بیٹا لاکھ کہتا رہے بابا جان آپ کا، ماں یہ مکان آپ کا، لیکن قبول کیوں نہیں کر پا رہے ہیں یہ لوگ؟ کہیں نہ کہیں گیپ ضرور پایا جا رہا ہے جو سماج کو
نوجوانوں کو، بزرگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر مثال دے رہا ہوں یہیں سے، تیسری مثال جوڑتے ہوئے کہ ماں باپ اولاد کی بنائی ہوئی جگہ کو قبول اس لیے نہیں کر پاتے کہ کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ میرے بیٹے کا ہے اور اس کی حقدار اس کی بیوی ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں تانا جتانا کہنا، کہیں نہ کہیں یہ باتیں ان کے دلوں میں گھر کی یہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ اگر مردوں کے درمیان حالات بہتر ہوں تو عورتوں کا جو نشتر چلتا ہے یہ کسی زہر قاتل اور کسی خنجر سے کم نہیں ہوگا۔ آپ غور کیجئے، ابھی ماں آ جائے، ماں، اب یہ نہیں کہوں گا اپنی ماں یا شوہر کی ماں، میں الفاظ وہ نہیں استعمال کروں گا، اپنی ماں اور شوہر کی ماں۔ 3-4 مثالیں دے رہا ہوں نوجوانوں کے لیے خاص طور سے۔ تو یہی جو بہو کی صورت میں ہے، اپنی ماں ہے تو درد ہوگا بھی تو درد نہیں ہوگا۔ آپ غور کیجئے گا، درد ہوگا تب بھی درد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی ماں ہے، اور اگر یہی شوہر کی ماں ہے تو درد نہیں ہوگا پھر بھی درد ہوگا۔ اور اس کے بعد صبح سے لے کر کے اگر بیٹا فرمانبردار رہا، ارے 9 بجے ماں کو چائے دے دیا، بتائیے، رات بھر بچے نے سونے نہیں دیا، اور یہ پریشانی وہ پریشانی، ہاتھ درد کر رہا ہے تو کہیں پیر درد کر رہا ہے تو کہیں سر درد کر رہا ہے، ارے اٹھ کر کے چائے بنا لیتی، اس کے بعد تو ہم کھانا بنا ہی لیتے۔ کتنا اچھا زہر ہوگا۔ آپ دیکھیے، یہ ٹائم مینجمنٹ کے اوپر میں گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ کبھی کبھی ایسے چھوٹے موقع ہماری اچھی زندگیوں کو کیا کر دیتے ہیں، زہر گھول دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ اور ٹائم مینجمنٹ کے اوپر اگر گفتگو کی جائے تو انہی موقعوں کے اوپر بصارت، صراحت، دور اندیشی اگر لڑکے کی ہو، سمجھداری، تو کہیں نہ کہیں اس کو زبردستی بھی کرنی چاہیے۔ کہہ رہا ہوں یہ نوجوانوں کے لیے، کہیں نہ کہیں زبردستی کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اپنا اور پرایا بڑھ گیا اور لڑکے کو نظر آ جائے کہ یہ مکاریاں اور چال بازیاں ہمارے گھر سے چل رہی ہیں، اس پر کنٹرول کر لیا تو ماں باپ پھر اس کو اپنا گھر سمجھیں گے۔ اور اگر لڑکا اسی راہ پر چلتا رہا کہ مجھے کیا کرنا، میں تو آفس جاتا ہوں، ناشتے کا ڈبہ لیا اور نکل گیا، اور شام میں آیا تو ڈبہ بھرا ہوا اپنے کمرے میں رخصت ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر ماں باپ اس گھر میں رہنا کبھی پسند نہیں کریں گے۔ غور کیجئے گا، کبھی پسند نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں پسند کریں گے؟ وہ نمک روٹی، چٹنی روٹی کھانا پسند کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزت کی نمک ہاری ہیں ذلت اور غلامی کے بہترین مرغ اور مرخن سے۔ ذلت کی روٹی سے نمک کی روٹی کیا ہے؟ بہتر ہے۔ یہی چیز اگر آج کا نوجوان سمجھ جائے تو ٹائم مینجمنٹ کے اوپر اختلافات گھر کے کیا ہو سکتے ہیں؟ ختم ہو سکتے ہیں۔ یہ میں نے جملہ معترضہ میں اتنی باتیں کہی۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر۔ لیکن اگر ٹائم کے اوپر گفتگو ہو تو یہی گفتگو سماجک ہونی چاہیے،
کیوں؟ اس لیے کہ سماج اگر سدھرتا ہوا نظر آ جائے تو پھر پریشانیاں پیدا نہیں ہو سکتی، لیکن اگر گھر کے اندر مشکلات پائی جائیں تو سماج نہیں سدھر سکتا. دونوں چیزیں ہیں. تو یہ جو چیزیں ابھی ہم نے بیان کی ٹائم مینجمنٹ کے اوپر، یہ موقع اگر نوجوانوں نے ہاتھ سے جانے دیا تو ہمیشہ کے لیے ظاہری صورت میں وہ سوچیں گے بہت اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی زندگی پوری حقیقی محبت سے کھوکھلی ہے، دکھاوے کی محبت پائی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں اگر ماں باپ اسی ارمان میں گھٹ رہے ہو کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بہو ہے، یہ میرا پوتے ہیں، یہ میری پوتیاں ہیں، یہ میرے نواسے ہیں، یہ میری نواسیاں ہیں، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرے داماد ہیں، لیکن میرے ہوتے ہوئے بھی میرے، آپ کو کب تکلیف ہوگی؟ جب آپ اس کنڈیشن پر خود پہنچیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تب آپ اپنے بچوں کو بڑے بڑے واقعہ سنائیں گے، ہم تو اپنے زمانے میں ایسے تھے. صحیح ہے نا؟ ایسی تو آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو انسان یہ کہتا ہے، بچوں کو بڑی بڑی کہانیاں سناتا ہے، پتہ ہے ہم ایسے تھے ویسے تھے. اور جب کوئی عزیز و اقارب گھر کا مل جاتا ہے، ارے تمہیں پتہ ہے وہ فلاں کیسا تھا؟ نہیں. اب بتاؤ، اب جب جا کر کے بچے نے کہا اچھا تمہاری خالہ ضرور ملی ہوں گی. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ جو دلوں میں بدگمانیاں پائی جاتی ہیں یہ رشتوں میں بآسانی ایسے ہی ظاہر ہو جاتی ہیں کہ آپ صرف مذاق میں چھیڑ دیجئے کسی کو، کہہ دیا آپ کی برائی تو فلاں کر رہے کہ آپ نام بھی نہ لیجیے، کہیں گے اچھا وہ تو ہمیشہ سے چلتی ہوئی جب سے اس گھر میں ہم آئے ہیں. آپ سوچئے، یہ تو حالات ہیں. ان حالاتوں میں سماج کہاں جائے گا؟ لیکن سلام ہو ہمارا ایسے حالاتوں پر مولا علی کی سیرت طیبہ. سلام ہو ہمارا ایسے حالاتوں میں جناب فاطمہ زہرا کی سیرت طیبہ. اور کیجیے. اور اس کے بعد رسول کی بعض ازواجوں پر بھی سلام ہو. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اطاعت کا وہ درجہ ہمارے سامنے پیش کیا کہ جس کی مثال ہمیں نہیں مل سکی. اور بعض نے اپنا کردار ایسا پیش کیا کہ ہمیں بھی ہوشیار ہونا چاہیے کہ اگر ہم کتنے بھی پاکیزہ ہو جائیں رسول جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن رسول جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن سدھائی میں بھی اتنے زیادہ نہ ہو جائیے گا کہ گھریلو حالات سے بھی خبر ہو. سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی سیرت بھی چیز کی ازدواجی جو زندگی ہے، زوجات کی جو زندگی ہے، وہ نمایاں کردار بیان کر رہی ہے کہ سازشیں بھی ہو رہی تو کس کے گھر میں ہے؟ لیکن کمال ہے، جب تک خدیجہ تھی تب تک سازش نہیں ہوئی. جب تک جناب خدیجہ تھی تب تک سازش نہیں ہوئی. اب آئیے 2 ہفتے کا دیا ہوا خطبہ میں دوہرا دیتا ہوں، 2 جملے، کیونکہ میں یہاں تک آپ کو لے آیا ہوں، ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج ہمارا سماج شکار کس چیز کا ہو رہا ہے؟ سڑک چھاپ، عشق اور واٹس ایپ کا جنون، فیس بک کا خمار. یہ آج ہماری میرج لائف کو اتنا زیادہ متاثر کر رہا ہے کہ عشق کب ہو رہا ہے؟ بڑھاپے میں. آپ غور کر رہے ہیں؟ کب ہو رہا ہے؟ بڑھاپے میں. اور کس سے ہو رہا ہے؟ اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی سے ہو رہا ہے.
زیادہ دور نہ جائیے، آپ اپنے سماج میں دیکھیے کیا اس طریقے کے حالات آج ہمارے گھروں کے 19-20 نہیں پائے جا رہے ہیں؟ پائے جا رہے ہیں، لیکن کب؟ جب یہ سوچا ارے یہ تو ہمیں بچپنے سے نہیں پسند تھی، ارے بچپنے سے لے کر کے بڑھاپے تک زندگی گزارتی اسی میں ٹٹولتے رہے، کب پسند ہے کب ناپسند ہے؟ اور اس کے بعد جب کسی کام کے نہ رہ گئے تو عشق سوار، جنون سوار، اور آج کل کی جو ریشمی ہوائیں ہیں، فضائیں، واٹس ایپ پر جو جنون اس کے اوپر چل رہا ہے، ان کو اتنا بھی شعور نہیں ہے، اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ اگر تلاشا جا رہا ہے تو کس سے تلاشا جا رہا ہے، عشق لڑایا جا رہا ہے تو کس سے لڑایا جا رہا ہے۔ زندگی کو برباد کرنے کا یہ قیامت کی علامت نہیں تو کیا ہے؟ سمجھ میں یہ حالات گھر کے پیدا نہیں ہوں گے تو کب پیدا ہوں گے؟ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی نظر یہ ہے کہ بوڑھے کی تمام فوجی کی مالکہ وہ بن جائے گی، اور یہ جو بیچاری خدمت کر کے آئی ہے یہ کہاں جائے گی؟ تو یہی سے سوچو کہ جب تک خدیجہ تھی، آپ سوچ رہے ہیں جب تک خدیجہ تھی تب تک رسول نے کسی دوسری زوجہ کو اختیار کیا ہی نہیں۔ رسول کے چاہنے والوں، نقش قدم پر چلنے والوں، رسول کی سیرت کا مطالعہ کرنے والوں، ٹائم مینجمنٹ پہ عمل کرنے والوں، اپنی زندگی کا صحیح سے مطالعہ کرو کہ اگر حقیقی زندگی جینی ہے تو رسول اسلام کی زندگی کو دیکھو۔ جتنا زیادہ سکون رسول کو خدیجہ سے ملا ہے کسی دوسری زوجہ سے نہیں ملا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب تک خدیجہ موجود تھی ان کی زندگی میں کسی دوسرے کا دخل نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ ایک دین کافی تھی جو ان کی مونس تھی، ہمدم تھی، ان کے فہم کے مطابق تھی، ان کے شعور کے مطابق تھی، ان کے دین کے مطابق تھی، ان کے عمل کے مطابق تھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد رسول کی 12 یا 13 بیویاں، 12 بیویاں، 13 مہینے، 13 سال، ہر بیوی کو کتنے مہینے ملے؟ 13 مہینے کے آس پاس اگر ایوریج میں دیکھا جائے تو آپ سوچیے اس طریقے سے۔ اور اس کے بعد مولا کائنات کی اگر حیات میں دیکھیں، جب تک شہزادی تھی تب تک مولا نے ایسا کوئی قدم اٹھایا نہیں اٹھایا، تو پھر آپ ایسا قدم کیوں اٹھا رہے ہو؟ سماج کو برباد کیوں کر رہے ہو؟ کیا تمہاری نظروں میں علی اور فاطمہ سے بڑھ کر کے کسی کی زندگی ہے؟ نہیں ہے۔ اگر ہے ان کو آئیڈیل مانتے ہو تو ٹائم مینجمنٹ کے اوپر اپنی زندگی کو خوشگواری کے ساتھ بتا جاؤ، اپنے بچوں کے ساتھ بتا جاؤ، یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے، یہی تمہارے دین کا مقصد ہے۔ ایک سلمان تو یہ سمجھ گا، سمجھ گئے؟ میں نے بات ختم کر دی، نتیجہ دے دیا، اور انشاءاللہ ہماری گفتگو آئندہ جاری رہے گی۔ انشاءاللہ آج کی حدیث کی ساعت ٹھیک 8:30 بجے اسی مکتب امامیہ جو ہی سفید کالونی میں ہوگی، تشریف لے کر کے آئیے گا کثیر تعداد میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة محمد وعلى الحسن المصطفى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين محمد بن علي وجعفر بن محمد وحسين بن جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ماهي آثار الهند والبيان وعاد بحمد پروردگارہ ہماری اس طرح سے عبادت قبول فرما دے۔ پروردگارہ ہم لوگ جس مشن میں جس مقصد میں لگے اس میں کامیابی عطا فرما دے۔ پروردگارہ عید کے 13 رجب
گزر گیا ہے اور ایام البید چل رہا ہے پروردگارہ اس میں ہمارے اعمال کو ہماری نیات کو ہمارے صالحات کو قبول فرما لینا پروردگارہ ہمارے امام کی ظہور میں تاج فرما اور ہم سب کی آوان صالح شمار